بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے اندر ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانور میں حصے جن جانوروں میں ہو سکتے ہیں ان میں حصوں کی تفصیل، گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار اور گوشت کے متعلق چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ پر وقت آپ حضرات کے پاس ہماری نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے قربانی کے وہ جانور جن کے اندر حصے ہو سکتے ہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی جانور 2 آدمی مل کر آپس میں اس کو ذبح کرنا چاہیں اور آپس میں حصے بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، 4 حصے دار ہوں تو بھی ٹھیک ہے، 5 حصے دار ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کسی آدمی کا، کسی شریک کا حصہ وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ 7 زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ البتہ جب جانور کو ذبح کر لیں گے پھر یہ بھی ضروری ہے یہ جتنے شرکاء جانور کے اندر شریک ہیں سب کی نیت ثواب کی ہو، قربانی کرنے کی ہو۔ کسی ایک شریک کی بھی نیت اگر محض گوشت کھانے کی ہے یا کسی ایک شریک کا مال حرام ہے یا نیت کسی کی ٹھیک نہیں ہے، سب شرکاء کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے بڑا اہم معاملہ ہے، جتنے شرکاء ہیں سب کی آمدنی حلال ہو، سب کی نیت درست ہو، سب کی ثواب کی نیت ہو۔ البتہ جہت میں فرق آ جائے تو اس کی خیر ہے، مطلب ایک نفلی قربانی کر رہے ہیں، ایک واجبی قربانی کر رہے ہیں، ایک عقیقے کی نیت کر لیتا ہے تو سب کی ثواب کی نیت، یہ قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی شخص عقیقے کی نیت سے حصہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی، رکھ سکتا ہے۔ البتہ جب قربانی کا جانور ذبح کر لیں، ذبح کرنے کے بعد جتنے شرکاء ہیں 7 آدمی فرض کرے جانور میں شریک ہیں تو گوشت برابر تول کر تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ اٹکل اندازے سے گوشت تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی ایک کے پاس بھی کم زیادہ ہو گیا تو ایسی صورت میں درست نہیں ہوگا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ایسی صورت میں اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہ جو ہوگا یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ لازم یہ ہے کہ تول کر برابر سرابر بالکل وہ تقسیم کریں۔ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا، چمڑے کو یہ کسی کسائی کو اجرت کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر فروخت کر دیا تو فروخت کرنے کے بعد جو پیسے ہوں گے وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ اس کو مستحقین پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کا گوشت ہے، چمڑا ہے، اس کی رسیاں وغیرہ ہیں، یہ کسائی وغیرہ کو اجرت میں دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت سنت کے مطابق مستحب یہ ہے 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقراء، مساکین، غرباء کے لیے۔ اگر کسی شخص کا خاندان، رشتہ دار یا عیال بہت زیادہ ہے، اس کا خاندان بڑا زیادہ ہے، عیالدار ہے یہ، تو ایسے شخص کے لیے اگر سارا گوشت یہ اپنے لیے رکھنا چاہے تو جائز یہ بھی ہے، رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت ویسے تقسیم نہیں کرتا بلکہ سارے گوشت کو پکا لیتا ہے، پکانے کے بعد وہ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، فقراء کو بلا کر کھلا دیتا ہے تو یہ کھلانا بھی جائز ہوگا۔ اگر اسی طرح ایک جانور میں 7 شرکاء ہیں اور وہ 7 کے 7 شرکاء یہ کرتے ہیں جی ہم گوشت کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ اس پورے جانور کو پکا لیتے ہیں، پکانے کے بعد گوشت کو ایسے ہی کھلا دیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔
لیکن اگر تقسیم کریں گے تو پھر برابر سرابر بالکل تول کر تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کا گوشت اگر کسی غیر مسلم کو دینا ہو، شریعت اس کی بھی گنجائش دیتی ہے، آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں، فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے کسی قریبی عزیز میت کی جانب سے نفلی قربانی کی، والدین فوت ہو گئے ان کے لیے، بھائی فوت ہوا اس کے لیے، یا کسی اور قریبی عزیز کی جانب سے قربانی کرتا ہے، تو اس قربانی کے گوشت سے یہ خود بھی کھا سکتا ہے، امراء کو بھی دے سکتا ہے، فقراء کو بھی، تقسیم اسی طرح کرے تو یہ تقسیم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ چلے موٹے موٹے مسائل جو گوشت کے حوالے سے میں تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔